السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں GB ٹرو نیوز HD۔ میں ہوں کبریٰ ختیجہ۔ بلتستان میں میفنگ کے تہوار کے حوالے سے خصوصی رپورٹ۔ تاریخ کا کوئی عصر زمانہ رسوم و رواج کے اثرات سے خالی نہیں۔ ہر قبیلہ، ہر قوم اور ہر تہذیب میں اسے عمومی دستور العمل کی حیثیت حاصل رہی ہے۔ رسم و رواج سماجی زندگی کی علامت ہوا کرتے ہیں اور تہذیب کے اجتماعی پہلوؤں کی عکاسی کرتے ہیں۔ پاکستان میں خطۂ بلتستان اپنے اسلامی تہوارات کے علاوہ چند موسمی تہوارات کو بھی فالو کرتے ہیں۔ 20 یا 21 دسمبر کی رات کو یہاں بلتستان کے ثقافت پسند علاقوں میں میفنگ کا تہوار انتہائی جوش و خروش سے منائی جاتی ہے اور روایتی بلتی گھرانوں میں خاندانی ضیافت کا اہتمام ہوتی ہے۔ مزید اپڈیٹس دیکھیں ہمارے بیورو چیف ذاکر جان بلتی سے۔ یہ ذاکر صاحب۔ السلام علیکم، یہ ہے GB ٹرو نیوز اور میں ہوں ذاکر جان بلتی۔ ناظرین، اس وقت میں بلتستان کی سرد راتوں سے مقامی روایتی تہوار میفنگ کو دکھانے جا رہا ہوں۔ آپ ان مشعل بردار بچوں کے غلغپاڑے، لطف اور خوشیوں کے ملے جلے جذبات کو دیکھ سکتے ہیں۔ اگرچہ اس تہوار کو سیلیبریٹ کرنے کا مقصد بھی کسی حد تک لیجنڈری یا افسانوی ہے، تاہم مختلف لوگوں کی روایات مختلف ہیں۔ قدیم تہوار میفنگ کے متعلق بلتستان کے ہر علاقوں یا نالہ جات کی اپنی الگ داستان جڑی ہے۔ کوئی اسے بدروح یا بھوت چڑیل کو بھگانے کے واسطے منا رہے ہوتے ہیں، کوئی اسے آدم خور درندوں سے نجات کی خوشی کے طور پر مناتے ہیں، اور کوئی اسے تیز و تن اور بے رحم موسم سے نجات کی نوید کے طور پر مناتے ہیں۔ تاہم ان تمام افسانوں کی ایک کہانی مشترک ہے، وہ یہ کہ آج سے سینکڑوں سال قبل کے قدیم بلتی بھی انقلاب شمسی اور سولر سسٹم کے اصولوں کے پابند ہے۔ گویا آج 20-21 دسمبر کی رات کو نیما جکفن کہتے ہیں۔ عالمی میٹرولوجسٹ بھی اس دن کو ونٹر سولسٹس کا نام دیتے ہیں۔ بلتستانی لوگ آج کی رات کو مشہور تہوار میفنگ مناتے ہیں۔ گھروں میں بھی مخصوص روایتی بلتی پکوان مثلاً مرزن، نقصن اور سری پائے کے ساتھ خاندانی ضیافت کا اہتمام ہوتی ہے۔ تو آئیے ان حسین لمحات سے ذرا لطف لیتے ہیں۔ آئیے ہم حسن علی بھائی سے ملتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حسن علی بھائی، یہ جو دور پہاڑی سے جو لوگ اترتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ان کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ یہ جوان لوگ ہیں جو اپنے ہاتھوں میں مشعل اٹھائے ہوئے آ رہا ہے۔ یہ میفنگ کا جو غلم ہے اس کے اختتام پر جوان لوگ اپنے ہاتھوں میں مشعل اٹھائے ہوئے نیچے گاؤں کی طرف آتے ہیں۔ پہاڑوں پر غلم سے مطلب یہ ہے وہ ٹیروں کو 50-60 یا 100 ٹیروں کو آگ لگا کر پہاڑی سے نیچے دھکیل دیتا ہے اور ٹیر لڑکھڑاتا ہوا بڑا خوبصورت نظارہ لوگوں کو دیکھنے کو ملتا ہے۔ وہ نیچے آتے ہیں تو جوان لوگ اپنے ہاتھوں میں مشعل اٹھائے ہوئے نیچے گاؤں کی طرف آتے ہیں۔ جب ان کی آگ کا جو تپش ہے، شعلے ختم ہونے کو ہوں گے تو نیچے سے ایک گروپ جاتے ہیں جوانوں کا، جس کو اودسوس کہتے ہیں بلتی زبان میں، یعنی استقبالیہ۔ ان کی مشعل کی جو روشنی ہے وہ دھیمی پڑ رہے ہوں گے، جو نیچے سے کچھ لوگ وہاں جا جائیں گے، ان کے لیے استقبال کے لیے جائیں گے، جس کو کہتے ہیں اودسوس۔ تو وہ جوان لوگ وہاں سے اپنے ہاتھوں کے مشعل کو لہراتے ہوئے گاؤں میں پہنچیں گے، تو گاؤں میں یہاں پر وہ ڈھولک یا اپنے جو بلتی رسم رواج ہے اس کے حساب سے۔ جی حسن علی بھائی، آپ نے بہت مفید معلومات دی، آپ کا بہت شکریہ۔